انویسٹیگیٹنگ آفیسر وہ گواہ ہے کہ جس میں آپ نے کسی بھی گواہ سے جو کچھ گین کیا ہے، انویسٹیگیٹنگ آفیسر سے وہ بات آپ نے افرم کروانی ہے۔ آپ کے اگر کیس میں آپ کے فیکٹس کے مطابق 12 بور کا استعمال ہوا ہے اور وہاں موقع سے 30 بور کے خول برآمد ہو رہے ہیں، تو آپ نے ضرور اس سے ایسا سوال کرنا ہے کہ یہ ریکوری جو ہے یہ 30 بور پسٹل کی ہے۔ جتنا ڈیلیڈ لکھا جائے گا اس کی وراسٹی ان آئی آف لا وہ کم ہوتی جائے، اور اگر کنفرنٹیشن میٹنگ موجود نہیں ہے تو آپ نے انویسٹیگیٹنگ آفیسر کی کریڈیبلٹی پہ ضرور سوال کرنا ہے۔ تو جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر رجسٹریشن آف ایف آئی آر کے فوراً بعد گرفتاری کے لیے تحرک کرتے ہیں، تو آپ نے اس بات کو بھی سرفیس پہ لے کر آنا ہے کہ آپ تو ڈے 1 سے پریجوڈسڈ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں۔ کنفرنٹیشن میٹنگ سے مراد کہ اس میں گواہان کے روبرو ملزمان کو بٹھایا جاتا ہے۔ آج ہم کراس ایگزامینیشن کے حوالے سے بات کریں گے کہ کسی بھی مرڈر کیس میں جو تفتیشی افسر ہے، انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے، اس کے اوپر کراس ایگزامینیشن کا ٹرینڈ کیا ہونا چاہیے اور کون کون سے چیکس ہیں جو ہمیں اس کے اوپر اپلائی کرنے ہیں۔ انویسٹیگیٹنگ آفیسر جو ہے وہ کسی بھی مرڈر ٹرائل میں کلیکشن آف ایویڈنس کے لیے انتہائی اہم وٹنس ہے، جو کہ انیشلی پروسیکیوشن وٹنس کے طور پر پیش ہوتا ہے کسی بھی اسٹیٹ کیس میں، اور اگر پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کی گئی ہے تو اسے کورٹ وٹنس کے طور پر CW کے طور پر طلب کیا جاتا ہے۔ کسی بھی تفتیشی افسر پر کراس ایگزامینیشن کرنے سے پہلے جو ڈیفنس لائر ہے ان کو کن کن امور پر مکمل عبور حاصل ہونا چاہیے، تو اس میں سب سے پہلے فائل سٹڈی ہے۔ مرڈر کیس کی فائل فار دا پرپز آف اسٹڈی ود دی پرمیشن آف کورٹ آپ عدالت سے حاصل کر سکتے ہیں، اور اس عدالت سے حاصل کرنے کے بعد آپ اس پہ اپنے نوٹس بنا سکتے ہیں۔ 265C کے تحت آپ کو اس فائل میں سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ جب ٹرائل سٹارٹ ہوتا ہے تو اس وقت آپ کو دے دی جاتی ہیں۔ ان میں تمام بیانات جو کہ 161 CRPC کے تحت ریکارڈ ہوئے ہیں، اور تمام وہ بیانات جو کہ بادریافت ہیں، اس پہ سفیشینٹ کیس لا موجود ہے کہ وہ بھی آپ کو اس کی نقول دے دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے ریکوری میموز ہیں وہ آپ کو دینا ضروری ہیں۔ اس کے علاوہ اسپاٹ انسپیکشن رپورٹ جو ہے اس کی کاپی بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں، اور اسی پولیس فائل میں سے آپ جو نقشہ جات ہیں جو کہ ریکوری کے یا پلیس آف اکرنس کے، وہ بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ چند دیگر ڈاکومنٹس ہیں جیسے انکویسٹ رپورٹ ہے، انجری سٹیٹمنٹ ہے، پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے۔ یہ تمام ڈاکومنٹس جو ہیں آپ لیگلی حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے اوپر آپ IO کو سوالات کر سکتے ہیں۔ فائل سٹڈی کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ پڑھنا نہایت اہم ہے، یہ تو آپ کو بھی اور ہمیں بھی سب کو پتہ ہے کہ مرڈر ٹرائل کرتے وقت پہلے دن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آخری دن آپ نے کیا ڈیفنس لکھنا ہے۔ آپ کی کراس ایگزامینیشن کا ٹرینڈ کیسے بنے گا؟ تو IO کو جس وقت آپ کی ایویڈنس کنکلوڈ ہو جاتی ہے، آپ نے IO کو کراس ایگزامینیشن کرنا ہے، تو آپ کے سامنے دو چیزیں بہت اہم ہیں۔ ایک وہ جو IO نے آن فیکٹ انویسٹیگیشن کی ہے، اور ایک وہ جو IO پولیس رول 1934 کے تحت پابند تھا کرنے کا، جو اس نے نہیں کی یا اس نے کی ہے۔ پولیس رول 1934 کا ریلیونٹ جو سیکشن ہے، آرٹیکل جسے کہا جاتا ہے، وہ چیپٹر 25 ہے اور چیپٹر 26 ہے۔ آرٹیکل 24.2 سے لے کر 24.13 تک یہ ڈائریکٹیو ہے، اور اسی طرح 25.1 سے لے کر 25.17 تک وہ بھی کافی ریلیونٹ ہے۔ چیپٹر 24 اور 25 پولیس رولز 1934 کا فوجداری وکالت میں انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو کراس ایگزامینیشن کرنے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اس کے بغیر، اس کو پڑھے بغیر آپ کو انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو کراس ایگزامینیشن کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، مورلی بھی اور لیگلی بھی۔ جب آپ نے پولیس فائل دیکھ لی، اپنی فائل سٹڈی کر لی، پولیس رول 1934 آپ نے اچھی طرح دیکھ لیے، پھر سب سے پہلا ڈاکومنٹ جو کہ کسی بھی مرڈر کیس میں قتل کا پتہ چلنے کے بعد انویسٹیگیٹنگ آفیسر جو موقع پر آ کر بناتا ہے، وہ انکویسٹ رپورٹ ہے، جس کو اردو میں رپورٹ مرگ بھی کہا جاتا ہے۔
رپورٹ مرگ یا انکویسٹ رپورٹ از دی فرسٹ ڈاکومنٹ وچ ہیز بین پریپیئرڈ بائی اینی انویسٹیگیٹنگ آفیسر آفٹر ڈیٹیکشن آف اے کرائم ان اے ہومیسائڈ کیس. اس انکویسٹ رپورٹ میں یا رپورٹ مرگ میں وہ تمام تفصیل موجود ہوتی ہے جو اس نعش کے متعلق جاننا ضروری ہے. بعض ججمنٹ سپریم کورٹ کی موجود ہیں جس میں اس کو ایکسٹرنل پوسٹ مارٹم کا بھی نام دیا گیا ہے. آپ ان الفاظ سے اس کا اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنا اہم ہے. اس میں اس نعش کی اس وقت کی ظاہری پوزیشن درج کرنا ضروری ہے کہ یہ جس وقت انویسٹیگیٹنگ آفیسر پہنچا اس نے اس نعش کو اپنی تحویل میں لیا تو اس کی ظاہری پوزیشن کیا تھی. وہ اوندھے منہ پڑا ہوا تھا، اس کا منہ کھلا ہوا تھا، اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، اس کے کپڑوں پہ کوئی گرد تھی، اس کے نعش کے گرد کوئی رسی موجود تھی، وہ نعش کیچڑ میں موجود تھی، اس پہ گیلی کپڑے تھے، یا اس کے کپڑوں کی کیا ظاہری حالت تھی، قمیض پہنی ہوئی تھی نہیں پہنی ہوئی تھی. یہ تمام تفصیلات انکویسٹ رپورٹ میں درج کرنا انویسٹیگیٹنگ آفیسر کے لیے ضروری ہے اور اس میں اس کے ریلیونٹ کالمز موجود ہیں. اسٹارٹنگ فرام دی آئیڈینٹیفیکیشن آف دیٹ ڈیڈ باڈی، وہ نعش کس کی ہے اور اس کو کس نے شناخت کیا، یعنی وہاں پر موجود گواہان کا بھی سرسری طور پر تذکرہ اس انکویسٹ رپورٹ میں آ جاتا ہے. تو انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو اگر آپ نے انکویسٹ رپورٹ دیکھی ہے اور اس میں ایسی کوئی ڈیٹیل مسنگ ہے جس میں مقتول کا نام مکمل درج نہیں ہے، جس میں گواہان کا نام موجود نہیں ہے، جس میں اس کے قتل وقوع پذیر ہونے کا طریقہ نہیں لکھا ہوا، تو آپ نے اس کو جرح میں سرفیس پہ ضرور لے کر آنا ہے. یعنی آپ کو مثال کے طور پر اگر اس میں مقتول کا نام اور آگے ولدیت کا خانہ خالی ہے تو آپ اس سے پوچھیں گے کہ وہ آپ کو دیکھیں وہاں پر کسی نے اس کے والد کا نام نہیں بتایا، مطلب اس کا کوئی قریبی عزیز وہاں موجود نہیں تھا. تو وہ آبویسلی ڈاکومنٹ کی بات ہے، وہ اس سے باہر نہیں جا سکتا. اسی طرح سے اگر ایک کیس ہے ڈراؤننگ کا، کہا گیا کہ اس کو پانی میں سے یہ لاش نکالی گئی اور وہ لاش گیلی نہیں ہے، اور اس انکویسٹ میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ کپڑے گیلے نہیں ہیں یا کیچڑ نہیں ہیں یا اور اس کی کوئی ایسی حالت ہے، تو آپ اس سے اس قسم کا سوال کر سکتے ہیں. فائر آرم انجری کے متعلق اگر وہ نہیں لکھتا کچھ ایسی بات تو آپ اس سے اس کے متعلق ویسا سوال کر سکتے ہیں. کپڑوں پہ خنجر کے نشان اگر نہیں ہیں اور وہ قتل ہوا ہے خنجر سے، تو آپ انویسٹیگیٹنگ آفیسر سے اس سے متعلق سوال پوچھ سکتے ہیں. ہر وہ سوال پوچھ سکتے ہیں جو کہ پروسیکیوشن کے ایف آئی آر کی سٹوری کو اس انکویسٹ رپورٹ سے کاؤنٹر کر رہا ہے. تو آپ نے اپنا ڈیفنس جو ہے وہاں پر وہ پروسیکیوشن کا کیس ڈاؤٹ فل جو کرنا ہے وہ آپ انکویسٹ رپورٹ سے سٹارٹ کریں گے. انکویسٹ رپورٹ میں مختصر حالات مقدمہ بھی لکھا جاتا ہے جو کہ ایف آئی آر یا کمپلینٹ کا وربیٹم ہوتا ہے. اگر وہ ایف آئی آر کے اندراج کے بعد انکویسٹ رپورٹ آئی ہے تو اس میں ایف آئی آر کا نمبر بھی درج ہونا ضروری ہے. اگر وہ موجود اس سے پہلے لکھی گئی ہے تو پھر اس میں ضروری نہیں ہے کہ اس میں ایف آئی آر کا نمبر ہو. تو اگر وہ بعد میں ہے تو آپ نے اس سے سوال کرنا ہے کہ دیکھیں یہ انکویسٹ رپورٹ جو ہے یہ لاش آپ ایف آئی آر کی رجسٹریشن کے بعد موقع پر آئے اور آپ نے یہ مختصر حالات مقدمہ لکھا لیکن آپ نے اس میں ایف آئی آر نمبر نہیں لکھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایف آئی آر تب تک درج نہیں ہوئی تھی. تو یہ کراس ایگزامینیشن کا ایک اہم سوال ہے جو کہ آپ نے انکویسٹ کے حوالے سے یہ بھی اس سے پوچھا جا سکتا ہے. کراس ایگزامینیشن میں ہمیشہ ایک چیز جو انتہائی اہم رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے کیس میں معلوم ہونا چاہیے کہ میں کیا حاصل کر چکا ہوں اور اب میں نے اس کو دوبارہ نہیں پوچھنا. آپ نے ٹرائل میں جو چیز جہاں پر گین کر لی ہے آپ نے اگلے گواہ سے وہ لوز نہیں کرنی، آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے، آپ نے اگلے گواہ سے نہیں پوچھنا وہ بات. تو اسی طرح ہی انویسٹیگیٹنگ آفیسر وہ گواہ ہے کہ جس میں آپ نے کسی بھی گواہ سے جو کچھ گین کیا ہے انویسٹیگیٹنگ آفیسر سے وہ بات آپ نے افرم کروانی ہے. یہاں پر لوزنگ کا چانس نہیں ہے. اب آپ نے انویسٹیگیٹنگ آفیسر کیونکہ ڈاکومنٹ کے مطابق شہادت دینے آیا ہے، وہ واقعے کا چشمدید گواہ نہیں ہے، اس نے ایویڈنس کلیکٹ کی ہے، اس نے وٹنسز کا سٹیٹمنٹ لکھا ہے، اس نے ڈاکومنٹس بنائے ہیں، اس نے نقشے بنائے ہیں. تو آپ نے ڈاکومنٹس کے مطابق جو آپ نے آج تک گین کیا ہے وٹنسز سے وہ تمام آپ نے انویسٹیگیٹنگ آفیسر سے افرم کروانا ہے. انکویسٹ رپورٹ سے تھوڑا سا آگے چلیں، اگر کوئی انجرڈ وٹنس ہے
تو اس کی انجری سٹیٹمنٹ بھی انویسٹیگیٹنگ آفیسر بناتا ہے۔ اس انجری سٹیٹمنٹ کو بھی اسی طرح سے جیسے میں نے انکویسٹ رپورٹ عرض کیا کہ وہ آپ نے پوچھنا ہے۔ انجرڈ وٹنس کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنے کا ایک پروٹوکول جو کہ سپریم کورٹ، آنریبل سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے طے کیا ہے، یہ انڈو پاکستان میں ایک سیٹلڈ پرنسپل ہے کہ اگر وہ ہاسپٹل میں زیر علاج ہے تو اس کے لیے انویسٹیگیٹنگ آفیسر نے ایک درخواست دینی ہے کہ کیا یہ بیان دینے کے قابل ہے، اور وہ اپلیکیشن ڈاکٹر صاحب نے اس کو مارک کرنا ہے اور اس کے نیچے اپنی اوپینین لکھنی ہے کہ ہی از فٹ ٹو میک اسٹیٹمنٹ اور ہی از ناٹ فٹ ٹو میک اسٹیٹمنٹ۔ جس وقت اس اپلیکیشن پہ آئی او کو اجازت مل جاتی ہے بیان ریکارڈ کرنے کی، تو پھر وہ اس انجرڈ کا بیان ریکارڈ کرتا ہے، اور وہ زیر دفعہ 161 ہی ہے بیان، اس میں کوئی اور پروویژن آف لاء نہیں ہے۔ اس انجرڈ کا، کسی بھی انجرڈ کا اسٹیٹمنٹ جو ہے، اگر ایسی کسی اپلیکیشن کے بغیر لکھا گیا ہے اور وہ ہاسپٹل میں ہے تو آپ نے آئی او سے اس سوال کو ضرور پوچھنا ہے۔ آپ کے کیس میں انجرڈ وٹنس کی پرومپٹ رجسٹریشن اور ریکارڈنگ آف اسٹیٹمنٹ انڈر سیکشن 161 سی آر پی سی آپ ڈاؤٹ فل کر سکتے ہیں اس ایک فیکٹ کو سرفیس پہ لانے سے۔ تو بعض مرڈر کیسز میں، انجرڈ وٹنس کے کیسز میں ڈیفنس کے لیے بہت تھوڑا سکوپ ہوتا ہے، لیکن بٹ بائی بٹ اس کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے، اور انویسٹیگیٹنگ آفیسر پہ یہ کراس ایگزامینیشن کا یہ ٹرینڈ جو ہے اور اس کی اسٹیٹمنٹ کو ڈسکارڈ کرنے کے لیے یہ انتہائی اہم ہے، اور اس کے اوپر نظائر موجود ہیں، ججمنٹس موجود ہیں کہ وہ اسٹیٹمنٹس ایسی جو ہے وہ آنریبل سپریم کورٹ نے اور آنریبل ہائی کورٹ نے اس کو ڈسکارڈ کیا انجرڈ وٹنسز کے کیس میں۔ اس کے بعد انویسٹیگیٹنگ آفیسر نے موقع پر اسپاٹ انسپیکشن کے دوران ایویڈنس کلیکٹ کرنی ہے اسپاٹ سے۔ اب آپ نے اپنے فیکٹس کے مطابق دیکھنا ہے کہ اس نے ایمٹیز کتنی ریکور کی ہیں موقع سے۔ آپ کے اگر کیس میں آپ کے فیکٹس کے مطابق 12 بور کا استعمال ہوا ہے اور وہاں موقع سے 30 بور کے خول برآمد ہو رہے ہیں، تو آپ نے ضرور اس سے ایسا سوال کرنا ہے کہ یہ ریکوری جو ہے یہ 30 بور پسٹل کی ہیں۔ پھر اس نے نقشہ موقع جو بنایا اسپاٹ انسپیکشن کے بعد، وہاں پر اس نے اگر وہاں پر ملزمان کے نام نہیں لکھے اور صرف ایکسپریشن لکھ دیا کہ یہ ملزمان نے فائرنگ کی، تو اس بات کو بھی آپ نے سرفیس پہ لے کے آنا ہے، بجائے سوال کی فارمیشن میں تھوڑا سا دوستوں کے ساتھ شیئر کر دوں کہ سوال کی فارمیشن یہ ہونی چاہیے کہ دیکھیں آپ نے یہ نقشہ موقع آپ نے بلا اسکیل، کیونکہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر بلا اسکیل نقشہ موقع بناتا ہے، وہ با اسکیل جو ہے وہ بعد میں پٹواری نے یا کسی بھی ریلیونٹ آدمی نے، نقشہ نویس نے اس کو تحریر کرنا ہے۔ تو آپ نے جو انسکیلڈ یہ نقشہ بنایا ہے، اس میں کسی بھی ملزم کا نام موجود نہیں ہے، تو اس میں اس کے پاس چوائس نہیں ہے کہ وہ آپ کو جواب دے کہ نہیں ہے یا ہاں ہے۔ تو آپ اسپیسیفک کر سکتے ہیں کہ اس میں کسی ملزم کا نام موجود نہیں ہے، یا اگر کسی ایک ملزم کا نام نہیں ہے تو پھر آپ پوچھیں گے کہ اس میں فلاں ملزم کا نام موجود نہیں ہے۔ پھر آپ اس نقشے موقع کے مطابق آپ دیکھیں گے کہ پروسیکیوشن کا کیس اگر ایک سے زیادہ ملزمان کا ہے اور ان کو مختلف جگہوں پر دکھایا گیا ہے، لیکن نقشے میں ایک ہی پوائنٹ پہ ان سے فائرنگ کروائی گئی ہے کہ جملہ ملزمان نے آ کر فائرنگ کی، تو اس فیکٹ کو بھی آپ لے کر آئیں گے۔ اس سے آئی وٹنسز کا جو ورشن ہے وہ نقشے سے بلائی ہوگا۔ تو آپ نے انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو ایسا سوال ضرور کرنا ہے۔ اسی نقشہ موقع جو کہ بنایا ہے اسپاٹ انسپیکشن کے دوران آئی او نے، اس میں اس نے اس وقوعے کے چشمدید گواہان کی موجودگی بائی نیم اگر درج نہیں کی، تو یہ بھی سوال آپ نے اس سے کرنا ہے۔ ریکارڈ کی بات ضرور ہے، لیکن آپ نے کراس ایگزامینیشن سے کے ذریعے آئی او سے یہ ایویڈنس کے طور پر سامنے لے کر آنا ہے، اس کو پارٹ آف ایویڈنس بنانا ہے آپ نے۔ وہ ڈاکومنٹ جس طرح آپ کے خلاف پر سی ایڈمیسیبل نہیں ہے، اسی طرح وہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ آپ کے حق میں بھی پر سی ایڈمیسیبل نہیں ہے۔ تو آپ نے اس میں سے ان سوالات کو ایویڈنس کا حصہ بنانے کے لیے آئی او سے وہ سوالات کرنے ہیں۔ آپ نے میڈیکل دیکھا اور اس میڈیکل میں ڈسٹینسز کے حوالے سے کوئی اگر معاملہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جو ڈسٹینسز ہیں وہ میڈیکل میں انجریز کی حوالے سے کروبریٹ نہیں کر رہے، تو آپ نے اس کے بارے میں بھی اس سے سوال کرنا ہے کہ یہ 3 قدم کا فاصلہ جو ہے یہ 15 فٹ سے زیادہ بنتا ہے، آپ نے یہ یہاں پر یہ گواہان نے آپ کو یہ فاصلہ جیسے بتایا آپ نے ویسے لکھا،
obviously وہ آئی وٹنس نہیں ہے، اس نے یہی کہنا ہے کہ جی مجھے گواہان کی نشاندہی پر میں نے یہ لکھا، اور وہاں پر بلیکننگ موجود ہے، تو مطلب آپ نے میڈیکل ایویڈنس سے اس کو ڈسٹنگوش کر دیا وہاں پر گواہان کا انیشل سٹیٹمنٹ جو کہ انہوں نے آئی او کو بریف کیا، تو آپ اس طرح سے آئی او کے ذریعے گواہان کو بھی چھٹلا سکتے ہیں۔ آپ نے نقشے کے حوالے سے، کلیکشن آف ایویڈنس فرام دی اسپاٹ کے حوالے سے سوالات کے بعد، جو اہم سٹیٹمنٹس کا ٹینر، کوئی بھی انویسٹیگیٹنگ آفیسر جو ہے جس وقت اس کو کسی بھی ہومیسائیڈ کیس میں فائل ہینڈ اوور کی جاتی ہے، تو ان تمام فارمل پروسیڈنگز کے بعد یا ان تمام فارمل پروسیڈنگ سے پہلے اس نے 161 کے تحت تمام آئی وٹنسز کے اور ریلیونٹ لوگوں کے بیانات لکھنے۔ اگر وہ مرڈر کیس اوکولر اکاؤنٹ پہ بیسڈ ہے تو پھر اس نے کتنی دیر کے بعد وہ 161 کے بیانات لکھے، وہ انتہائی اہم۔ 161 کا بیان جتنا ڈیلیڈ لکھا جائے گا اس کی وراسٹی ان لا، ان آئی آف لا، وہ کم ہوتی جائے گی۔ پرومپٹنس آف ایف آئی آر ضائع ہو جائے گی اگر آئی وٹنسز کی سٹیٹمنٹ اس سے کافی دیر کے بعد لکھی گئی ہے۔ یہاں پر انویسٹیگیٹنگ آفیسر اگر اس کی 3 یا 4 دن کے بعد کسی بھی 161 کا بیان آئی وٹنسز کا لکھ رہا ہے اور اس کی وہ ریزن نہیں بتا رہا، تو آپ نے آئی او سے یہ اسپیسیفکلی اس کو اسٹیبلش کروانا ہے۔ یہ نہیں پوچھنا کہ آپ نے اتنا دیر سے کیوں لکھا، آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ آپ نے 7 تاریخ کا وقوع ہے، یہ دیکھیں آپ کے ریکارڈ کے مطابق آپ نے 10 تاریخ کو بیان لکھے ہیں۔ آئی او کے پاس اور کوئی چانس نہیں ہے، وہ آپ کو کہے گا جی میں نے 10 تاریخ کو لکھے۔ اور عموماً اس میں کچھ ایسے سوالات بھی کیے جاتے ہیں کہ جس دن وہ آپ کے سامنے پیش ہوئے آپ نے اس دن ان کا بیان لکھ لیا، تو وہ انڈائریکٹلی یہ آن دا ریکارڈ آ جاتی ہے یہ بات کہ وہ 10 تاریخ تک آئی او کے سامنے وہ وٹنسز پیش نہیں ہوئے، اسی لیے ان کا بیان 10 تاریخ تک نہیں لکھا گیا۔ اس پہ بھی عدالتی نظائر سپریم کورٹ کے، آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان، انڈیا، برٹش لا، سب میں موجود ہے کہ ڈیلیڈ اسٹیٹمنٹ آف وٹنسز ریکارڈڈ انڈر سیکشن 161 CRPC ہیز نو ایویڈینشری ویلیو، اور پھر اس کو آپ نے کنفرنٹ کرانا ہے وہ ٹائم۔ ان تمام پروسیڈنگز کے بعد، یہ انیشل 1 دن یا 2 دن کی پروسیڈنگز کے بعد، جس میں آئی او نے پوسٹ مارٹم بھی کروانا ہے، پوسٹ مارٹم کے لیے جو نعش بھیجی جاتی ہے اس پہ بھی اس نے جو درخواست لکھی ہے اس پہ، اور اس کے بعد شناخت کے لیے اس نے وٹنسز لکھے ہیں، وہ اس کا تمام اندراج جو ہے وہ پولیس ڈائری میں کرے گا۔ ایک چیز جو بہت اہم ہے یہاں پر دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں کہ کوئی بھی کارروائی کسی بھی ہومیسائیڈ کیس میں وہ ریسیو کر رہا ہے یا بھجوا رہا ہے، اس کو اپنی انٹرنل کیس ڈائری میں وہ ضرور لکھے گا۔ کوئی بھی ڈاکومنٹ وہ پریپیئر کر رہا ہے اس کو کیس ڈائری میں ضرور لکھے گا۔ ایک تجربے میں ایک بات آئی کہ پہلے دن اکرنس ہوتا ہے، 10 تاریخ کو اگر اکرنس ہوتا ہے، 10 ہی تاریخ کے آئی وٹنسز کے 161 کے بیانات فائل میں موجود ہیں، لیکن جس وقت ڈیٹیل سٹڈی کی جاتی ہے جس کو ہم کیس ڈائریز کہتے ہیں، تو کیس ڈائری کی ڈیٹیل سٹڈی میں پتہ چلتا ہے کہ 10 تاریخ کی کسی بھی ضمنی میں، کسی بھی آرٹیکل میں یہ اندراج نہیں ہے کہ گواہان کے 161 کے بیانات فلاں اتنے بجے یا یہ لکھے گئے۔ تو یہ سوال بھی آپ نے آئی او سے کرنا ہے۔ اس سے کیا چیز آپ حاصل کریں گے؟ اس سے آپ وہ سٹیٹمنٹ جو ہیں اینٹی ڈیٹڈ ثابت کریں گے کہ یہ بعد میں اس صفحہ مثل پر لگائے گئے ہیں، یہ ایکچولی پروسیڈنگز میں شامل نہیں تھے، یہ لیکیونہ فل کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر ان دونوں چیزوں کا تقابل کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ اگر سٹیٹمنٹس موجود ہیں تو کیا اس سے ریلیونٹ کیس ڈائری کا وہ ضمن موجود ہے جس کے تحت وہ 161 کے سٹیٹمنٹس لکھے گئے ہیں۔ پوسٹ مارٹم کے بعد انویسٹیگیشن کا پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے۔ انویسٹیگیشن کے پروسیس میں عموماً ہمارے ہاں یہ کلچر ہے کہ جیسے ہی ایف آئی آر لانچ ہوتی ہے، انیشل پروسیڈنگز پوری ہوتی ہیں، تو ملزمان کی گرفتاری کے لیے تحرک کیا جاتا ہے۔ پولیس رولز اگر آپ آرٹیکل چیپٹر 25 دیکھیں گے، چیپٹر 25 میں آپ کو ریلیونٹ پروویژن آف لا ملے گی۔ یہ پولیس رولز 1934 کی بات کر رہا ہوں میں، جہاں پر یہ درج ہے
کہ registration of FIR is sine qua non for the arrest of an accused. The investigating officer shall not commit himself for the arrest of an accused after registration of FIR. Rather, he should commit himself towards the collection of evidence. بات بڑی واضح ہو گئی کہ اس نے گرفتاری کے لیے تحرک کرنے کی بجائے ایویڈنس کلیکٹ کرنے کے لیے تحرک کرنا ہے، اور ایویڈنس اگر ملزمان کے خلاف کسی بھی حوالے سے کنیکٹ ہو رہی ہے تو پھر بے شک گرفتار کرے۔ تو جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر رجسٹریشن آف FIR کے فوراً بعد گرفتاری کے لیے تحرک کرتے ہیں تو آپ نے اس بات کو بھی سرفیس پہ لے کر آنا ہے کہ آپ تو ڈے 1 سے پریجوڈسڈ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، آپ نے فیئر انویسٹیگیشن نہیں کی۔ آپ کو پولیس رول کہتا ہے کہ آپ نے پہلے ایویڈنس کلیکٹ کرنی ہے اور اس کے بعد پھر اریسٹ کا پروسیجر کرنا ہے۔ اریسٹ اور ڈیٹینشن کے بعد انویسٹیگیشن پروسیڈ جو ہے وہ فائنلائزیشن کی طرف جاتی ہے، اور وہاں پر ایک انتہائی اہم موڑ ہے، وہ ہے کنفرنٹیشن میٹنگ کا۔ کنفرنٹیشن میٹنگ سے مراد کہ اس میں گواہان کے روبرو ملزمان کو بٹھایا جاتا ہے اور انویسٹیگیٹنگ آفیسر اپنی موجودگی میں ان دونوں سے سوال جواب کرتے ہیں۔ انویسٹیگیشن میں اس پروسیس کو کنفرنٹیشن میٹنگ کہتے ہیں۔ اس کنفرنٹیشن میٹنگ کے بعد کسی بھی انویسٹیگیٹنگ آفیسر جو کہ تجربہ کار انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے، اس کے سامنے کیس کے بہت سارے پہلو کھل جاتے ہیں۔ گواہان کہاں پر ایگزیجریٹ کر رہے ہیں، ملزمان کہاں پر جھوٹے ہیں، ملزمان کہاں پر سچے ہیں، وہ یہ تمام باتیں سرفیس پر آ جاتی ہیں اور پھر اس کے بارے میں ضمنی لکھی جاتی ہے۔ آپ کے کیس میں اگر کنفرنٹیشن میٹنگ موجود ہے تو اس کی بابت بھی آپ سوالات کریں گے IO سے، اور اگر کنفرنٹیشن میٹنگ موجود نہیں ہے تو آپ نے انویسٹیگیٹنگ آفیسر کی کریڈیبلٹی پہ ضرور سوال کرنا ہے کہ آپ نے یہ تفتیش اتنا عرصہ آپ کے پاس رہی، آپ نے کوئی کنفرنٹیشن میٹنگ ارینج نہیں کی۔ تو جب آپ یہ بات سرفیس پر لے آئیں گے تو یہ بات کورٹ کو یہ کنکلوڈ کرنے میں بڑی آسانی، بڑی باہم ہو جائے گی، بڑی فیصلہ کن مل جائے گی کہ یہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر جو ہے اس کی اوپینین کسی بھی صورت میں آئی ہے، یہ میرے پہ بائنڈنگ نہیں ہے۔ تو انویسٹیگیٹنگ آفیسر کی اوپینین ان ادر ورڈز بھی کورٹ پر بائنڈنگ کبھی بھی نہیں ہوتی۔ اس کا مقصد اوپینین دینا نہیں ہوتا، اس کا مقصد صرف اور صرف کلیکشن آف ایویڈنس ہے۔ اگر وہ کوئی اوپینین لکھ کر بھیج دیتا ہے تو وہ عدالتوں کے لیے کوئی پابندی کی صورت نہیں ہے، عدالتیں اس کی پابند نہیں ہیں۔ بہت شکریہ۔